الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تفسیر القرآن الکریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 90. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، بے شک اگر تم شعیب علیہ السلام کے پیچھے چلے تو بے شک تم اس وقت ضرور خسارہ اٹھانے والے. تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھر میں گرے پڑے تھے. وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا گویا وہ اس میں بسے ہی نہ تھے. وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے. شعیب علیہ السلام کی اتباع کی صورت میں قوم کے بڑے سرداروں نے کہا نقصان اٹھاؤ گے. پہلا نقصان کیا؟ اپنے آبائی دین سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. آبائی دین، خاندانی دین، ابا جی کا دین، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے چھوڑنا. آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ بات کہہ دی جاتی ہے ابا جی ایسے کرتے. خاندانی روایات ہیں. ہم سارے کے سارے مسلمان تھے. والدین کا جو یہ طعنہ ہے نا، آباء و اجداد کا دین، وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا. اگر یہ کفر ہے، شرک ہے، تو پھر دادا ابو مشرک تھے. اگر وہ مشرک تھے تو ہم مشرک ہی ٹھیک. یہ ہر مواحد کو یہ طعنے سننے پڑتے ہیں. اب جو ان کے بڑے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ، اگر ہم نے شعیب علیہ السلام کی اتباع کی تو پھر یہ جو ناجائز کاروبار ہیں، سود، غریبوں پر ظلم، یہ قبضہ گروپ، یہ تو ساری چیزیں چھوڑنی پڑ جائیں. پھر تو ہمیں سر جھکا کر شعیب علیہ السلام کے پیچھے چلنا پڑے گا اور دنیا پرستی چھوڑنی پڑے گی اور سر جھکا کر شعیب علیہ السلام کی شریعت کی پابندی کرنی پڑے گی، سرنڈر ہونا پڑے گا. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے جب اجتماع کیا آپس میں اور کہا اگر اس کے پیچھے چلے تو سب کچھ اسے دینا پڑے گا اور جو یہ نبی کہتا ہے ہمیں ماننا پڑے گا. تو یہ ان کا یہ قوم کو بھی ڈرایا تھا کہ دیکھو یہ بددیانتی، یہ دغابازی، یہ سود خوری، یہ اس کے بغیر تو معاشرہ ہی نہیں چل سکتا. تو اگر لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ لَخَاسِرُونَ، بڑا خسارہ ہوگا. کیوں؟ ہم بھی تو کہتے ہیں سچی بات کرنے سے کاروبار ہی نہیں چلتا. دیکھو جی، سچ بات کہیں تو پھر یہ بتائیں کہ اس گاڑی میں یہ خرابیاں ہیں تو بکے گی کیسے؟ تھک جب ہی لگے گا جب کہیں گے ٹاپ کلاس ہے، کبھی ٹچ بھی نہیں ہوئی. جب وہ لے جائے گا بیچارہ تو پھر اللہ اکبر. فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، ان پر عذاب آیا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، چیخ. جبریل علیہ السلام نے دروازہ پکڑ کر ماری نہ چیخ، سب کے دل نہیں پھٹ گئے. زمین ہلائی نہ رب نے، الرجفہ،
زلزلہ، تو صفایا ہی ہو گیا۔ وہ کیا کہتے تھے پہلے، نکالو اس پیغمبر کو یہاں سے، بستی سے، اور حالت کیا ہو گئی، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ اپنے گھر میں گرے پڑے تھے، صفایا ہی ہو گیا بستی کا۔ صبح ایسے ہوئی اس حال میں ایک بھی نہ بچا۔ قرآن کے اندر ایک جگہ پر آتا ہے کوئی ہے ان پر رونے والا، کوئی رونے والا بھی نہیں تھا زمین پر۔ وجہ کیا تھی عذاب آنے کی؟ اپنے وقت کے پیغمبر کی بغاوت، اللہ کی شریعت کی بغاوت۔ پھر وہ دو ان کے اندر بتائی رب نے، الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، ایسے ہو گئے کأن لم یغنوا فیہا، جیسے اس بستی میں رہنے والے ہی نہیں۔ کہاں نکالنے کی باتیں کرتے تھے، چھوڑیں گے نہیں تمہیں زندہ، اور کہاں لگتا تھا یہاں رہتے ہی نہیں تھے، صفایا ہی ہو گیا۔ اور دوسرا کیا کہا، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، خسارہ پانے والے۔ اصل خسارہ کیا تھا؟ وہ جب مر کے اوپر گئے سب جہنم میں، ایک بندہ بھی نہیں سوائے اس کے جو شعیب علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ اس کو تو قرآن نے کہا ہم نے پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کو نجات دے دی، اور باقی سب کا صفایا کیا۔ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے وہ بادشاہ ہے، زمین کو ہلا دے، سود خور، چور، بددیان، گلی میں نہیں آپ گزر سکتے، ادھر سے آئیں گے موبائل آپ کے ہاتھ سے چھین کے چلتے بنے جائیں۔ پچھلی گرمیوں میں ہماری اس گلی کے اندر اس پارک جو اگلا والا ہے اس کے پاس ایک عورت کے کانوں کے کانٹے اتروا لیے 2-2:30 بجے، اکیلی تھی گلی، ادھر سے بائک پر آئے اور لے کر وہ، تو اللہ دیکھ رہا ہے نا، وہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، ہلا دے گا زمین، آ جائیں گے رب کے فرشتے۔ اس لیے سب سے پہلے کیا کرو، توبہ، اللہ کی طرف رجوع الی اللہ ہر وقت کرتے رہو، اور اصلاح کا کام کرتے رہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔